بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم فور نیوز اور میں ہوں سعید عباس بھٹی۔ آپ مختلف شہروں میں روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں آپ کو واقعات رپورٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ فلاں شہر میں آج 5 سالہ 10 سالہ 12 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی، بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ واقعات جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہمارے آئین کے اندر قانون میں سخت سے سخت سزائیں موجود ہیں، مگر ملزمان کو عدالتوں سے بروقت سزائیں نہ ملنے کی وجہ سے بھی اس جرم کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح کھانیوال کا ایک علاقہ ہے مخدوم پور، اس کا نوائی گاؤں ہے، اس کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ وہاں اسی کے محلے دار بچے کے نے ایک چھوٹے بچے کو اغوا کیا، اغوا کر کے اس کو فصلوں کے اندر لے جا کر زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد وہ اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس کی لاش جو ہے وہ کھیتوں میں پھینک کر خود اپنے فرار ہو گیا اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ جب گھر والوں نے تلاش بسار کی، بچہ نہ ملا، تو اس کے بعد انہوں نے گاؤں کے اندر اعلانات کروانا شروع کیے۔ جب اعلانات کروانا شروع کیے تو جب وہ بچے کو لے کے جا رہا تھا تو ایک عینی شاہد تھا جس نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بچے کو ساتھ لے کے فصلوں کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس کا نام بتایا گیا تو اس کو جو اس کے گاؤں کا نمبردار تھا اس نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ہی اس نے اس سے پوچھ گچھ کی، اور پہلے تو وہ مانا نہیں۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا اور اس کو تھوڑا ڈرایا کہ آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی، آپ ہمیں سچ بتا دیں، میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا، تو اس کے بعد اس ملزم نے اقرار جرم کر لیا، اپنے گناہوں کو قبول کیا اور بتایا کہ اس نے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، بدفعلی کی ہے۔ بدفعلی کرنے کے بعد اس نے اس ڈر سے کہ یہ بچہ گھر نہ جا کے بتا دے، اس کو وہیں پر قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش کو کھیتوں کے اندر پھینک کر فرار ہو گیا۔ اس وقت خانیوال پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور ضابطے کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں خانیوال کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، یہاں پر اس بچے کو لایا گیا ہے۔ یہاں پر اس کے آپ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں، دوسری سکرین میں فوٹیج چل رہی ہے کہ یہاں پر اس بچے کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہی ڈاکٹر جو ہیں اس کی رپورٹ دیں گے، جس کے اندر جو ہے اس کی بدفعلی کے حوالے سے بھی رپورٹ دی جائے گی اور اس کے مرڈر کے حوالے سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی۔ تاہم اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ رونما ہو رہے ہیں، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں ہے کہ ملزمان کو بر وقت سزائیں نہ ملنا۔ ہمارا جو تفتیش کا سسٹم ہے، طریقہ کار ہے یا عدالتی نظام ہے، اس کے اندر کیس جو ہے وہ سالوں کے حساب سے پینڈنگ پڑے ہیں۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو فی الفور روکا جائے اور ان کے اوپر قابو پایا جائے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی سزاؤں کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ کرے اور ان کو سر عام پھانسی کی سزا تجویز کی جائے کہ جو اس طرح کے عنصر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آج اس کے ایک بندے کا بچہ تھا، کل کو کسی اور کا بچہ ہوگا، اس جگہ پہ پرسوں کسی اور کا بچہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہم سب مذمت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قوانین کے حوالے سے جو ہماری حکومت ہے اس طرح وہ سنجیدگی سے نہیں سوچ رہے۔ اگر وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں کہ قانون کے اندر امینڈمنٹ کی جائے اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد جو ملزمان ہیں ان کو سر عام پھانسیاں دی جائیں، جب سر عام پھانسی دی جائے گی تو ان واقعات کو فوری طور پر رک جائیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا تو اس طرح کے واقعات مزید ہمیں روز بروز زیادہ دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ قابل افسوس بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں۔ جب ہماری ورثہ سے بات ہوئی تو وہ غم سے نڈال تھے، وہ صحیح بتا نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ ابھی بھی صدمے میں ہے کہ سمیر ابھی بھی اٹھ کے گھر آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آئے گا، وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا چکا ہے اور پیچھے اس نظام کے منہ پہ ایک تماچا مار کے گیا ہے، اس قانون کے منہ پہ ایک تماچا مار کے گیا ہے کہ ہم لوگ صرف مذمت تک رہتے ہیں، 2 دن اس کا افسوس کرتے ہیں، 2 دن مذمت کرتے ہیں، 2 دن کے بعد ہم تمام واقعات بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں اور پہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ان قوانین کے اندر امینڈمنٹ کرے، ان کو سر عام پھانسیاں دی جائیں اور جو تفتیش کا طریقہ کار ہے اس کے اندر بہتری لائی جائے۔ پولیس کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کو ٹریننگ کروائی جائے، اور جو ان کے شواہد اکٹھے کرنے والی ٹیم ہے ان کو ٹریننگ کرائی جائے کہ انہوں نے کس طرح شہادتیں کلیکٹ کرنی ہے اور عدالتوں میں پیش کرنی ہے۔ عدالتوں کے اندر کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے سماعت، اس وجہ سے بھی بعض ملزمان ریلیف لے لیتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش میں اور ان کے جو شواہد وہاں جمع کروائے گئے تھے اس میں تضاد پایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کو، آئی جی پنجاب کو، ضلعی پولیس کو اور حکومت وقت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو تفتیشی ٹیم ہے ان کے اندر بہتری لائی جائے، جو شہادتیں کلیکٹ کی جاتی ہیں ان شہادتوں کو ٹھوس ثبوتوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔